منال بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نقاب پوش لڑکی کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم یہاں کیا کر رہی ہو منال؟ سامنے کوئی اور نہیں حنان کھڑا تھا۔ وہ بویں اچکائے غصے سے بولا اور منال کو لگا بس اب اس کا جھوٹ پکڑا گیا۔ وہ میں واک کرنے آئی تھی، آخرکار ڈرتے ڈرتے بولی۔ واک کرنے، وہ بھی یہاں؟ گھر کے گارڈن کو کیا ہوا منال جو تمہیں ایمرجنسی یہاں آنا پڑا؟ ابھی تو گھر سے گیا تھا میں، اگر جانا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی۔ وہ تو شکر ہے میں نے دیکھ لیا تمہیں یہاں سے گزرتے ہوئے، ورنہ گھر پہنچ کر میں پریشان ہو جاتا۔ سوری، میں بس ایسے ہی آگے باہر، بس دل چاہ رہا تھا باہر جانے کا۔ آپ بھی تو کہیں جانے نہیں دے رہے آج کل۔ سوچا کچھ دیر کھلی فضا میں واک کر کے واپس آ جاؤں گی، بس گھر ہی جا رہی تھی میں۔ ٹھیک ہے بیٹھو گاڑی میں۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا برقع حنان نے اس نقاب پوش لڑکی کی طرف دیکھا، دور سے ہی 2 انگلیاں اس کی طرف اٹھائیں، پسٹل کی طرح نشانہ لگایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آئی ول کل یو، اسے غصے سے گھورتے ہوئے دل ہی دل میں بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ خیریت سے آ رہے تھے گھر؟ منال کے سوال پر حنان نے اسے گھورا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کتنی بڑی بیوقوفی کرنے جا رہی تھی آج؟ کیا بیوقوفی؟ منال حیرت سے حنان کو دیکھنے لگی۔ لگتا ہے انہیں سب پتہ چل گیا۔ منال اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میری نظر ہر وقت تم پر ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ صاف بتائیے، صاحب بات کو گھما کیوں رہے ہیں؟ منال تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جان بوجھ کر انجان مت کرو۔ منال کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ حنان کی بات پر وہ میں آپ کو سب بتانے ہی والی تھی، ڈرتی بولی۔ کب بتانے والی تھی منال؟ جب تمہیں سردی لگ جاتی تب؟ بنا بتائے گھر سے آگے کیا سوچا تھا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ حنان نے بات پلٹ دی۔ منال کی جان میں جان آئی۔ آئندہ نہیں آؤں گی آپ کے بغیر۔ حنان کے کندھے پہ سر ٹکائے آنسو بہانے لگی۔ بہت بیوقوف ہو تم منال، حنان دل ہی دل میں بولا اور گاڑی گیٹ کے پاس روک دی۔ اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا میں منال، فی الحال مجھے واپس جانا ہے، جلدی میں ہوں، واپسی پر بات کروں گا اس بارے میں۔ اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ چپ چاپ آرام کرو یہاں پر۔ منال کو لٹا کر اس پر کمبل اڑاتے ہوئے اپنی فائل اٹھا کر منہ پھلائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال تم سوچ بھی نہیں سکتی آج تمہاری چھوٹی سی غلطی پر کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ مجھے میری ساری دنیا تم ہو اور تمہیں کسی قیمت پر کھو نہیں سکتا میں۔ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی، اس بات کا بہت افسوس ہوا مجھے۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی تم حقیقت سے واقف نہیں ہو اسی لیے ایسا کر رہی ہو، لیکن میرے ہوتے ہوئے وہ تمہارے سائے طاقت کو نہیں چھو سکتی۔ دروازے کے باہر کھڑا کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ چند پل بند دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر باہر کی طرف چل دیا۔ گارڈ پر خوب بھڑاس نکالی اور اسے سختی سے منال کو گھر سے باہر جانے سے روکنے کی تلقین کی۔ گاڑی تیزی سے بھگائی اور اسی پارک کے باہر روک دی۔ غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نقاب پوش لڑکی کی طرف بڑھا۔ وہ چہرہ نقاب سے آزاد کرتی ہوئی ٹانگ بے ٹانگ جمائے بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی تم واپس ضرور آؤ گے ملک حنان، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے مجھ سے ہے نشا۔ منال کو اس معاملے میں انوالو مت کرو، آخری بار سمجھا رہا ہوں، دور رہو میری بیوی سے ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں میں حنان، غصے سے حنان کے سامنے انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ حنان نے اس کی انگلی نیچے کی اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اتنی زور سے دبایا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ میری طرف اٹھنے والی انگلی کا یہ حال کیا ہے میں نے، تو سوچو تمہارا کیا حال کروں گا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا نشا تڑپ اٹھی، اس کی انگلی واقعی ٹوٹ چکی تھی۔ تمہیں تو میں، اس سے پہلے کہ نشا کچھ بولتی حنان وہاں سے چل دیا۔ کچھ دور جا کر اس کی طرف واپس پلٹا۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لینا جلدی سے ورنہ شاید ہڈی جڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ ہڈی تو جڑ جائے گی ملکھنا، لیکن تمہیں تو میں ایسی توڑوں گی کہ زندگی بھر نہیں جڑ پاؤ گے۔ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی ٹوٹی انگلی لیے گاڑی کی طرف بڑھے۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فضل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اسے دیکھا، مسکرا دیا اور تالی بجائی۔ داد دینی پڑے گی آپ کی عقل کی، آپ سے زیادہ سمجھدار لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بدلے میں نشا نے اسے گھورا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ گاڑی چلاؤ جلدی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بہت درد کر رہا ہے ہاتھ۔ درد تو کرے گا، کیا ضرورت تھی اس سے پنگا لینے کی؟ جب میں کہہ رہا تھا کہ واپس آ جاؤ گاڑی میں تو آ جاتے، لیکن نہیں، تمہیں تو ملک حنان سے ملاقات کا شوق تھا نا، ہو گیا شوق پورا، یا ایک ملاقات اور کروا دوں؟ گاڑی چلاؤ تم چپ چاپ، فضل غصے سے چلائی۔ اچھا بھلا شکار ہاتھ سے نکل گیا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر حنان یہاں پہنچ کیسے گیا۔ یہی کہیں یہ منال میرے ساتھ گیم تو نہیں کھیل رہی؟ مجھے لگتا ہے
اس نے حنان کو بتا دی ہے صاحب وہ دونوں مل کر مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، جو پہلے سے ہی بیوقوف ہو اسے کوئی کیا بیوقوف بنائے گا۔ فضل گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، تم زیادہ زبان مت چلایا کرو فضل، بچے ہو تم، بچے رہو، میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو، آؤٹ۔ وہ غصے سے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ فضل، آئی سے گیٹ آؤٹ فرام مائی کار مس نشا۔ غصے سے چلایا ان لہجوں کا عادی نہیں ہوں میں، اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو الفاظ سوچ سمجھ کر ادا کیا کرو، ورنہ 1 منٹ نہیں لگے گا مجھے یہ مشن چھوڑنے میں۔ دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو، میں اس وقت پریشان ہوں۔ غصے میں بول دیا، تم تو برا ہی مان گئے، پلیز گاڑی چلاؤ، میرے ہاتھ میں بہت درد ہے، آئندہ دھیان رکھنا۔ نشا کو وارن کرتے ہوئے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نشا نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا ہاتھ تھامے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ جس طریقے سے تم کام کر رہی تھی یہ تو ہونا ہی تھا، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا، اور تم کیا کر لوگے بتاؤ ذرا۔ دیکھا نہیں تم نے کیسے منال میرے ہاتھ سے نکل گئی، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی لیکن مجھ سے نہیں بچ پائے گی، میں جال ہی ایسا بچھاؤں گا کہ اس کے پاس بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا۔ حنان کی کمزوری منال ہے اور منال کی کمزوری حنان ہے، لیکن کوئی اور بھی ہے جو ان دونوں کی کمزوری ہے، تمہارا مطلب ان کی بیٹی؟ نو وے، تم یہ نہیں کر پاؤ گے، حنان اسے خود پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہے، تمہارا اس تک پہنچنا ناممکن ہے، بھول جاؤ، میں نے کب کہا کہ میں اس تک پہنچوں گا؟ وہ بچی خود چل کر آئے گی میرے پاس، ابھی میرا دوستانہ روپ دیکھا ہے کہاں ہے تم نے؟ جب وہ بچی ہمارے قبضے میں آ جائے گی تو ملک حنان خود دوڑا دوڑا ہمارے پاس آئے گا، اور یہ ہوگا کیسے مسٹر فضل؟ نشا طنزیہ مسکرائی، کیسے کرنا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم کچھ دن آرام کرو، چلو دیکھ لیتے ہیں کیا کارنامہ سارے انجام دیتے ہو تم، ویسے جو تم کہہ رہی ہو یہ ہوگا نہیں، پھر بیسٹ آف لک، اپنی وشز اپنے پاس رکھو۔ فضل غصے سے بولا، گاڑی ہاسپٹل کے باہر روک دی۔ گو کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ میں شکل سے تمہیں پاگل لگتا ہوں کیا؟ یہاں تک لے آیا ہوں، غنیمت سمجھو، اور بھی کام ہے مجھے اس کام کے علاوہ۔ جاؤ جو، مجھے بھی ضرورت نہیں تمہاری مدد کی، مجھے لگا انسانیت کے ناطے ساتھ چلو گے شاید۔ اپنا بیگ اٹھائے گھر سے باہر نکل گئی۔ انسانیت انسانوں کے ساتھ نبھائی جاتی ہے، حیوانوں کے ساتھ نہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے گاڑی بگا کر لے گا، اور نشا اتنی بے عزتی پر پیر پٹکتی ہوئی ہاسپٹل میں داخل ہو گئی۔ صبح حنان جنت کا اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی سامنے فضل دکھائی دیا۔ حنان نے میں سکڑتے ہوئے اسے دیکھا اور ہارن دیا۔ فضل مسکرا دیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی کا شیشہ نہ کیا۔ حنان نے گہری سانس لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی شیشہ نیچے کیا۔ یس، انتہائی روبدار لہجے میں بولا، سوری ٹو ڈسٹرب یو سر، ایکچولی میں یہاں نیا ہوں اور مجھے یہاں کے راستوں کا زیادہ نہیں پتہ، آپ کی چھوٹی سی مدد چاہیے تھی۔ آئی ایم ناٹ اے گوگل میپ مسٹر فضل۔ اچھا لگا آپ کو میرا نام یاد ہے، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ فضل اس کی بے روحی کی پرواہ کیے بغیر بولا، میں بتاتی ہوں انکل، بابا کا نام ہے ملک حنان۔ جنت تیزی سے بولی، ہیلو لٹل پرنسس۔ فضل نے وہیں سے اس کی طرف ہاتھ ہلایا۔ ہائے۔ جنت نے بھی ہاتھ ہلایا لیکن حنان کے گھنے پر ہاتھ نیچے کر دیا۔ کیا مدد چاہیے؟ حنان نظر اسٹیئرنگ وہیل پر جمائے بولا، وہ دراصل میری گاڑی خراب ہے، ورکشاپ پہ کھڑی ہے اور مجھے ورکشاپ تک جانا ہے، یو کین ڈراپ۔ آخری جملہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا۔ حنان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اوبر یا کریم ٹیکسی ڈرائیور ہوں؟ نہیں نہیں سر، میرا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا، میں چاہتا ہوں آن لائن منگوا سکتا تھا گاڑی، لیکن پھر آپ کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو یہاں چلایا، سوچا شاید آپ مدد کر دیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا آپ ایسا جواب دیں گے۔ ہمسایوں کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، لیکن آپ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ جائیے جہاں جا رہے تھے، میں مینیج کر لوں گا۔ ایموشنل بلیک میلنگ۔ حنان نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، کہاں جانا ہے؟ وہ تیزی سے واپس پلٹا اور ایڈریس بتانا شروع کر دیا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حنان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف جنت کو یہ محسوس کروانا تھا کہ وہ اس کے بابا کا دوست ہے۔ جنت پلٹ کر اس کے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حنان نے مطلوبہ ورکشاپ کے سامنے گاڑی روک دی اور فضل کی گاڑی سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھینکس اے لاٹ حنان بھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل گیا اور حنان نے کندھے اچکاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ڈو اٹ فاسٹ بابا، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ جنت فون پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولی، بی کوائٹ پرنسس، کسی کی ہیلپ کرنا اچھی بات ہے، آئی نو بابا۔
اگر میں لیٹ ہوگی تو ٹیچر سے ڈانٹ پڑے گی۔ ایسا کس نے کہہ دیا آپ سے کہ آپ کو ڈانٹ پڑے گی؟ ابھی کچھ دن ہی تو ہوئے ہیں آپ کو اسکول جاتے ہوئے، اور اتنی جلدی اسکول کے رولز بھی یاد ہو گیا آپ کو؟ یس بابا، کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ انٹیلیجنٹ ہیں، اسی لیے میں بھی انٹیلیجنٹ ہوں۔ دیٹس ٹرو پرنسس، شکر ہے اپنی ماں پر نہیں گئی تم، ورنہ پتہ نہیں کیا بنتا میرا۔ دل ہی دل میں سوچ کر مسکرا دیا۔ لیجیے آ گیا آپ کا اسکول، لیٹس گو۔ جنت کو اسکول ڈراپ کر کے واپس گھر آ گیا کمرے میں آیا تو منال ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی لپسٹک لگا رہی تھی، کیونکہ حنان اکثر اسے ایسا تیار نہ ہونے پر ڈانٹتا رہتا تھا۔ اس کی ناراضگی ختم کرنے کا یہی طریقہ صحیح لگا منال کو۔ حنان ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ منال کو اس کا نظر انداز کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ غصے سے لپسٹک ٹیبل پر پٹھا دی اور منہ بھلائے بیٹھ گئی۔ حنان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گا میں تمہیں احساس ہونا چاہیے تمہاری غلطی کتنی بڑی تھی۔ چپ چاپ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے تیار ہونے چلا گیا۔ واپس آئے تو منال ابھی تک ڈریسنگ کے سامنے رکھی کرسی پر ہی بیٹھی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بال سیٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بال سیٹ کی ایک گھڑی پہنی اور پرفیوم چھڑکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی آنسو بہانا شروع ہو گئی۔ جب کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی حنان واپس نہیں آیا تو آنسو پونچھتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ حنان کے ساتھ والی کرسی کھینتے ہوئے بیٹھ کے حنان ابھی بھی اس کو مکمل نظر انداز کیے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ دونوں کو آج؟ شہر ہے؟ حیدر دونوں کو حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ منال فقط مسکرا دی اور حنان نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ ناشتہ کرنے میں مصروف رہا۔ منال بھی پلیٹ میں پراٹھا رکھ کر کھانا شروع ہو گیا، لیکن نوالا حلق سے اترنے کو تیار نہیں تھا۔ آنسو سے آنکھیں بڑھ گئی جو جھلکنے کو تیار تھی حنان کے۔ اس کی طرف دیکھنے کی دیر تھی کہ آنسو کا سمندر جو اب تک رو کے بیٹھی تھی امڑ آیا۔ سب منال کی طرف ہی متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا بابے؟ پری اور حیدر سب سے پہلے اس کی طرف بڑے۔ کیا ہوا ہے حنان؟ منال کیوں رو رہی ہے؟ مسز ملک اور بڑی ماما بھی پریشان سی بولی۔ نور اور احسن بھی حیرانگی سے اسے ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ منال سب کے سامنے ایسے روئی ہو۔ ملک صاحب بھی بہت پریشان تھے۔ کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ دادو بھی اپنے کمرے سے آگے سب کی آوازیں سن کر حیدر جلدی سے ان کی طرف بڑھا، ان کے لیے کرسی باہر نکالی۔ دادو آپ یہاں بیٹھے آرام سے، آپ کیوں آگے کمرے سے باہر؟ تو چپ کر کم بخت، میری بچی رو رہی ہے اور میں کمرے سے باہر بھی نہ ہوں۔ حیدر کے بازو پر سٹک پڑی۔ بابی آپ کی ہاتھ مار بھی کھا لی دادو سے، اب تو بتا دیں کیوں رو رہی ہیں؟ حیدر کی بات پر منال مسکرا دی، لیکن آنکھ سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حنان اسے ساری سچویشن کو نظر انداز کرتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ تجھے ناشتے کی پڑی ہے اور بیوی تیری رو رہی ہے؟ دادو نے اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کر سائڈ پہ رکھی۔ یہ رو رہی ہے، آپ لوگ اسی سے پوچھیے کیوں رو رہی ہے؟ جواب دیتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ منال کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ سب حنان کو آوازیں دینے لگ پڑے۔ وہ غصے سے واپس پلٹا، واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر منال کے آنسو پونچھے اور مسکرا دیا۔ بدلے میں منال نے اسے گھورا۔ دیکھ لے دادو، آپ کی لاڈلی ابھی بھی مجھے گھور رہی ہے۔ حنان دادو کی طرف پلٹتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اس کا گھورنا بنتا ہے، تو نے حرکت ہی ایسی کی ہے۔ اسے روتے ہوئے چھوڑ کر آفس جانے لگا تھا۔ وہ منال کی طرف واپس پلٹا۔ پرامس کرو کہ آئندہ کبھی بھی اکیلی گھر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ منال نے سر اس بات میں ہلایا کہ بنا کسی کو بتائے پارک میں واک کرنے چلی گئی تھی تو میرا ناراض ہونا تو بنتا تھا۔ اب آپ لوگ ہی بتائیے کچھ غلط کیا میں نے؟ ہاں بالکل غلط کیا، مسز ملک منال کے حق میں بول پڑی، اور نہیں تو کیا۔ دادو نے بھی اسی کا ساتھ دیا۔ آپ سب جانتے ہیں آج کل کے حالات کیسے ہیں، پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حنان حیرت زدہ سا بولا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے منال بیٹا، اب کوشش کریں آئندہ اگر جانا بھی ہو تو گھر سے کسی کو ساتھ لے کر جائیے، لیکن اکیلے جانا مناسب نہیں۔ ملک صاحب نے بات سنبھالی۔ جی ڈیڈ، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ چلیے فائنلی معاملہ حل ہوا۔ حیدر کرسی کھینتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ کس نے کہا معاملہ حل ہو گیا؟ میں نے معاف نہیں کیا ابھی۔ حنان کی آواز پر سب حیران رہ گئے۔ منال میز پہ سر ٹکائے رونا شروع ہو گیا۔ اچھا مذاق کر رہا تھا منال۔ حنان نے اس کا سر اٹھایا، لیکن منال بھی ضد پر اٹک گئی۔ منال اب تم کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ میں سب کے سامنے تمہیں حق کروں، اور کس کروں؟ منال کے کان میں سرگوشی کی تو منال نے تیزی سے سر اوپر اٹھا لیا اور ہنس دی۔ حنان بھی مسکرا دی اور ناشتے کی پلیٹ منال کی طرف بڑھائی۔ جلدی سے ناشتہ کر لو، مجھے آفس لیٹ نہیں پہنچنا۔ اس کی بات سب نے کہہ کر لگا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ویسے تم نے بابی کے کان میں کیا بولا تھا حنان جو وہ ایک دم خوش ہو گئے؟ حیدر گیراج کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔
بدلے میں حنان نے اسے گورا اور مسکرا دیا۔ یہ بچکانہ حرکتیں کب چھوڑو گے تم حیدر؟ ایک بچے کے باپ بن گئے ہو لیکن عقل نام کی کوئی چیز نہیں آتی، مجھے تو نظر نہیں آتی مجھے تمہارے اندر۔ ہاں تو نظر آئی کہ بھی کیسے، وہ تو دماغ کے اندر ہے، تمہارے جیسے اناڑی بندے کا کام نہیں ہے عقل کو دیکھنا۔ حیدر نے بھی الٹا جواب دیا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ حنان سار نفی میں ہلاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاں مجھ سے بات کرنے کا مزہ کیوں آئے گا تمہیں؟ ملک حنان، میں تمہاری گرل فرینڈ نشا امتیاز تھوڑی ہوں۔ حیدر کے سوال پر حنان نے چونک اور اس کی طرف دیکھا، غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ یہ بکواس آج کالی دوبارہ مت کرنا حیدر، اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارن کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لو اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے بھلا؟ حیدر گاڑی کے دروازے پہ جھکا۔ سب کو پتہ ہے اس رات کیا ہوا تھا، وہ تو میں ڈرتا ہوں کہ تیرا گھر نہ خراب ہو جائے، ورنہ کب کا تیرے پول کھول چکا ہوتا۔ یہ فضول کام چھوڑ دے بڈی، وہ لڑکی بزنس کی حد تک ٹھیک ہے لیکن اسے سیریس مت لو ورنہ ایک دن اپنا گھر خراب کر لو گے۔ ہم صرف بھائی نہیں دوست بھی ہیں، اسی لیے سمجھا رہا ہوں۔ حنان کا دل چاہا اپنے سر پہ لے، ان سب باتوں کا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں چھوٹا بچہ ہوں جو مجھے اپنے اچھے برے کا پتہ نہیں؟ اس ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرا اور نشا کا مسئلہ ہے، تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ میں اس معاملے سے دور ہی ہوں بڈی، بس تمہیں سمجھا رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت بڑی چال باز ہے، یہ نہ ہو کہ کسی دن تمہاری چال تم پر ہی الٹ پڑ جائے۔ ویسے بھی تم کسی کی سنتے نہیں ہو، ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہو، بہت بدل گئے ہو تم پچھلے کچھ سالوں سے، اب پہلے جیسا کچھ رہا نہیں ہمارے درمیان۔ صحیح کہا تم نے، تم خود سمجھدار ہو، سب سنبھال سکتے ہو، تو ٹھیک ہے سنبھالو سب، جاؤ خیریت سے آفس۔ حیدر افسوس بڑے لہجے میں بولتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ حنان ایک بھی منٹ ضائع کے بغیر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بگا کر لے گیا۔ تم نہیں جانتے حیدر، جو جنگ میں اپنے ساتھ لڑ رہا ہوں یہ اس ایک رات کا ہی نتیجہ ہے۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی ہے میری زندگی الجھا کر رکھتی ہے، کاش میں اس رات اس پارٹی میں گیا ہی نہ ہوتا۔ بے بسی اور افسوس سے آفس کی پارکنگ میں گاڑی کو بریک لگائی اور اپنے روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ اس کی سیٹ پر براجمان تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، سگریٹ ہونٹوں پہ دبائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں آنے کی؟ حنان غصے سے نشا کی طرف بڑھا لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھی ہنسنے لگی۔ کول ڈاؤن مسٹر حنان، اب اس میں اتنا بھی غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں، ہم تو فرینڈس ہیں اور ہم کوئی پہلی دفعہ تھوڑی مل رہے ہیں جو تم اس طرح سے بیہیو کر رہے ہو۔ بھول کے برا جب تم میرے ساتھ تھے پوری رات میرے بیڈ پر۔ مائنڈ یور لینگویج نشا۔ حنان غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا جبرات بوچا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس سے آگے بات کرنے کی؟ یہ مت بولو وہ سب تمہارا کیا دھرا تھا۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ وہ سب میرا کیا نہیں تھا؟ میں جانتی ہوں وہ سب میرا کیا ہی تھا، تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، اور تم پھنس گئے۔ ذرا سوچو ایک منٹ کے لیے، اگر میں وہ ویڈیو اور وہ تصویریں تمہاری بیوی کو دکھا دوں تو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ بڑی محبت کرتے ہو نا اپنی بیوی سے، تمہاری بیوی کو تم سے دور نہ کیا تو پھر کہنا۔ ہاں ضرور شوق سے کوشش کرو، ایک بار تو تم کوشش کر کے دیکھ چکے ہو، اس کا انجام تمہارے پرانے زخم ابھی تک صحیح نہیں ہوئے اور تم نئے زخم لینے آگے میرے پاس۔ یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ تمہارا پالا کسی عام انسان سے نہیں بلکہ ملک حنان سے پڑا ہے؟ تمہاری ہر چال تم پر الٹ پڑتی جا رہی ہے، پھر بھی تم ہار ماننے کو تیار نہیں ہو۔ چال میں نہیں پھنسا بلکہ تم پھنسی ہو اپنی ہی بچھائے ہوئے جال میں۔ ذرا غور سے دیکھو خود کو، کتنی بدل گئی ہو۔ کیا یہ وہی نشا جو زندگی کے ہر پل کو زندہ دلی سے جیتی تھی؟ اب دیکھو ماری پھر ہی ہے اپنے بھائی کی تلاش میں۔ اپنے بھائی کی تلاش بند کرو، نہیں جانتی بھی ہو وہ میرے قبضے میں ہے، پھر بھی ماری پھر رہی ہو۔ اور جہاں تک رہی بات میری بیوی کی، تم اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھا نہیں کیسے تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی اس تک پہنچ چکا تھا۔ میں کوئی کچا کھلاڑی نہیں، اگر تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی بچہ ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرے پاس تمہاری اس کال سے لے کر ویڈیو تک کا سارا ڈاٹا جو منال نے ڈیلیٹ کیا تھا ابھی تک میرے فون میں موجود ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بیوی کو بتاؤ گی اور تمہاری باتوں میں آ جائے گی اور میں آسانی سے تمہیں اس تک پہنچنے دوں گا؟ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اس کو یہی ختم کر دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہاری ایج کے حساب سے تمہارے کام بالکل ٹھیک نہیں ہیں، جا کر اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اپنے بھائی کو بھول جاؤ، اس کے کالے دندوں کا انجام بھگتنے والا ہے وہ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے دھمکانے سے یا میری بیوی کو یا میری بیٹی کی کڈنیپ کرنے سے مجھے ہرا دو گی اور میں ہار جاؤں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں ہر وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوں،
تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی یہ باغ دوڑ بند کر دو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ تمہارا بھائی اب واپس نہیں آئے گا تمہارے پاس، اس کو بھول جاؤ۔ جو کچھ اس نے کیا ہے معصوم لوگوں کے ساتھ، اس کا بدلہ اسے چکانا ہوگا۔ تم اچھی لڑکی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم ان سب چکروں میں پڑھ کر اپنا فیوچر تباہ کرو۔ تمہارا بھائی ایک کرمنل ہے، وہ ایک گینگسٹر ہے، اس کا بچنا اب ناممکن ہے۔ میں کیا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا نہیں کرتا یہ میری بیوی نہیں جانتی، لیکن تم جانتی ہو، اور اگر تم میرے بارے میں جان ہی گئی ہو تو یہ بھی سمجھ لو کہ مجھ سے بچنا ناممکن ہے۔ اپنے ماں باپ کا حالی سہارا تم ہی تو ہو، تمہارا بھائی تو گیا، وہ واپس نہیں آنے والا، ان کی ذمہ داری اب تم پر آ چکی ہے۔ یہ نہ ہوگا کہیں تم مجھے نقصان پہنچانے کے بجائے خود ہی کوئی نقصان پہنچا بیٹھو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، جن کو تم اپنا سمجھ رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہی تمہاری دشمن نکلے۔ فائزہ نامی وہ لڑکا جسے تم نے جو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، وہ میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، میری فیملی میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ میری اس پر نظر نہیں۔ سمجھا دو اسے کہ دور رہے مجھ سے اور میری فیملی سے، ورنہ نقصان کی ذمہ دار خود ہوگی۔ حنان کے منہ سے فضل کا نام سنتے ہی نشا کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت سے ٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی وہ حنان کو بیوقوف بنا رہی ہے، لیکن الٹا حنان اسی کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ تیزی سے کرسی سے اٹھی حنان کے سامنے آ رکی۔ اگر تمہیں سب پتہ چل ہی گیا ہے تو ذرا ہوشیار رہنا، کیونکہ میری نظر اب تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی پر رہی ہے، اور اس کے علاوہ تمہارے گھر کا کوئی اور فرد میرا شکار بن سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم مجھ پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرو۔ چلو پھر تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو یہ تو اچھا ہو گیا۔ اب تو کھیلنے میں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ دیکھتی ہوں کب تک بچتی ہے تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی مجھ سے۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو اب ان کو مجھ سے بچا نہیں پاؤ گے۔ میں اپنے بھائی تک پہنچ کر ہی رہوں گی۔ جب تمہاری بیوی یا بیٹی دونوں میں سے کوئی ایک تم سے دور ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا کسی اپنے کے دور ہونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ جس طرح میں اور میری ماں پچھلے 3 ماہ سے تڑپ رہے ہیں۔ بابا کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو رہا، وہ بزنس ٹھیک سے نہیں سنبھال پا رہے، کیسے سنبھالے گی؟ ان کا بیٹا ان سے دور کر دیا گیا۔ میں کسی صورت تمہیں معاف نہیں کروں گی ملک۔ حنان ایک لفظ چباتی ہوئی بولی۔ غصے اور درد کی ملی جلی کیفیت اس کی آنکھوں سے آیا تھی۔ یا شور جتنی کوشش کرنی ہے کر لو نشا، لیکن تم میری بیوی تک نہیں پہنچ سکو گی، نہ ہی میری بیٹی تک۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا تمہیں، میں ان کے ساتھ ہر وقت سائیکتا رہتا ہوں، اور سایہ کبھی جدا نہیں ہوتا۔ تمہیں جتنی کوشش کرنی ہے کر لو، سمجھانا میرا فرض بڑے ہونے کے ناطے، لیکن تم سمجھنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اب سمجھا دو جا کے اپنے اس لنگور کو کہ میں اس کی ساری چالیں جانتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں تم دونوں کو پچھتانے کا بھی موقع تک نہ ملے۔ یہی بات ہے تمہارے دوسرے چہرے کی، تو ایک بات کان کھول کر سن لو ملک حنان، تمہاری بیوی تک یہ سچائی بھی پہنچا کر ہی رہوں گی۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے، تو ذرا اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھ کے چلنا ہے کیا کہ کب یہ راز اس تک پہنچ جائے۔ تم اپنی پوری کوشش کرو نشا، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ تم مجھے ہلکے میں لے رہی ہو، جتنی تمہاری ایج ہے نا، اس سے کہیں گنا زیادہ میرا زندگی کا تجربہ ہے۔ تم بس اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، تمہیں اس حساب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارا بھائی ایک پرچھائی بن کر رہ چکا ہے کہ تم پیچھا تو کر سکتی ہو لیکن اس کو چھو نہیں سکتی، تو جب اس تک پہنچ نہیں سکتی تو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ بات مان لو میری ابھی بھی کچھ نہیں رکھا، اس لڑائی میں ختم کر دو یہ جنگ۔ ابھی تم انجان ہو اپنے بھائی کے کالے کرتوتوں سے، اور جہاں تک رہی بات اس رات کمرے میں جو ہوا اس کی، تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ تم خود میری طرف مائل ہوئی، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ میرا اس ویڈیو میں صاف ظاہر ہے کہ تم خود میری طرف بڑھ رہی تھی، اس میں نہ تمہاری طرف قدم نہیں اٹھایا۔ تو چاہو تو ویڈیو میرے بھائی کو دکھا سکتی ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن خبردار جو آئندہ میرے آفس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو ایسی جگہ پہنچا دوں گی، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تم مر جاؤ گی صرف اس لیے تم پر ترس کھا رہا ہوں کہ تم ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، ان کا آخری سہارا، ورنہ کب ختم ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ ناؤ پلیز گیٹ آؤٹ اینڈ ڈونٹ کم بیک اگین ان مائی لائف اینڈ مائی آفس۔ جا رہی ہوں، فی الحال تو میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں ہر حال میں اپنے بھائی تک پہنچ کر ہی رہوں گی، سمجھے؟ تم غصے سے چہیتی ہو دروازہ زور سے کھینچ کر مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حنان مسکراتے ہوئے اپنا فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔
یہ لڑکی دن بدن سر درد بنتی جا رہی ہے۔ اگر اس نے یہ ویڈیو منال کو دکھا دی تو میری زندگی میں بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ بھلے ہی میں نے اس کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھایا، یہ اس ویڈیو میں ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کمرے میں تھا۔ یہ بات منال بالکل بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ نشا جیسے ہی آفس سے باہر نکلی، اپنی گاڑی میں بیٹھتے سب سے پہلے اس نے فضل کو کال کی۔ کافی دیر کال کرنے کے بعد آخر کار فضل نے اس کی کال ریٹرن کر لی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں نشا؟ واٹس رانگ ود یو؟ ابھی میں بیزی ہوں، بات نہیں کر سکتا، گاڑی کے کام ورک شاپ آیا ہوں، تھوڑا مسئلہ ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کال کاٹ کا فون بند کر کے سر پر رکھ دیا۔ اوکے شٹ۔ ایک تو یہ لڑکا کبھی بھی پوری بات سنتا نہیں۔ اس کو سمجھانے کی کال کی تھی کہ ملک حنان اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے، لیکن اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ غصے سے فون ڈیش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دوپہر کو جیسے ہی حنان جنت کو ڈراپ کر کے گھر سے نکلا، فضل نے ڈور بیل بجائی، ہاتھوں میں پھول اٹھائے، گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ منال کی نظر جیسے اس پر پڑی، حیرت زدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی اور بال سے کھیلتے جنت کو دادوں کے پاس بٹھایا۔ فضل مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔